السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. Today we will learn the story of Prophet Hud alayhi salam. Okay, and Hud alayhi salam was in the third generation after Prophet Nuh alayhi salam. Okay, आपको पता है ना जब नूह अलैहि सलाम की केस में जब वो अल्लाह ताला की पनिशमेंट आई थी लोगों पे, ठीक है, तो उसके बाद वो बाकी जो डिसबिलीवर्स थे, नॉन बिलीवर्स थे, वो तो एंड हो गए थे, लेकिन ये जो फ्यू पीपल थे जो कि बोट के ऊपर सवार हो गए थे, फिर ये बच गए थे, फिर इनसे आगे जनरेशन चली थी, ठीक है। तो ये हूद अलैहिस्सलाम उनके बाद ही हैं, लेकिन थर्ड जनरेशन में, ठीक है। So this is just a reference के this story is based on which surahs. Here I've shown that how Prophet Hud alayhi salam was in the third generation. For example, if you see the first block, it is like Prophet Nuh alayhi salam, and then his first generation was like he had various sons, but I'm showing you the Psalm. He was one of the sons, and then a grandson, he was named Iram. Some people say he was named Iram, and then Hud bin Shalih. Then Hud alayhi salam was from Iram. The full name was Hud bin Shalih, and Hud alayhi salam was from an Arab tribe living in Al-Ahqaf in Yemen between Oman and Hadramaut. جو ہود علیہ السلام تھے نا وہ ایک عرب ٹرائب سے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ کون سے ایریا میں رہتے تھے؟ ظاہر ہے ایک انسان کے دماغ میں آتا ہے نا کہ بھئی ہم پروفٹ کی سٹوری تو سن رہے ہیں، لیکن وہ کون سے ایریا سے گزر کے گئے ہیں، کس ایریا میں وہ رہتے تھے؟ تو وہ رہتے تھے یمن کے قریب ایک علاقہ تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس ایک علاقہ تھا، سینڈی ایریا ہے، سینڈ ڈونز ہوتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں الاحقاف. تو اس کے اس میں وہ رہتے تھے، ٹھیک ہے، ہود علیہ السلام، اور ظاہر ہے جو ان کی قوم تھی وہ بھی. So this I have shown just to show you so that you can imagine this red circle that I have encircled in red color is Turkey. Turkey کیوں؟ کیونکہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا پچھلی دفعہ کہ جو ماؤنٹ جودی تھی جس پہ آپ کو پتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو بوٹ اینڈ پہ جہاں پہ جا کے ٹک گئی تھی وہ ماؤنٹ جودی تھی نا، یہ جو CUD لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو گرین سرکل کے اندر، ماؤنٹ جودی، ٹھیک ہے، تو ہم لوگ اس کو جودی بولتے ہیں. تو یہ ٹرکی کے پاس ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے جو ماؤنٹ جودی سے جہاں پہ ان کی بوٹ رکی تھی پھر وہاں سے وہ ترنا شروع ہو گئے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد ان کی جنریشنز شروع ہوئی، پھر کرتے 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 یہ جو نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ یمن کے پاس ایک پنک کلر کا سرکل میں نے بنایا ہوا ہے، یہ وہ علاقہ ہے الاحقاف، اور یہ سینڈی ایریا ہے، اور یہاں پہ یہ لوگ رہتے تھے ہود علیہ السلام اور ان کی جو قوم ہے. اور ان کی قوم کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ قوم عاد، ٹھیک ہے، عاد کہتے ہیں ان کی قوم کو. So now we will see about قوم عاد, that how were they, okay, in their behaviors. In fact, قوم عاد was very famous for their craftsmanship, okay, کہ وہ بہت اچھے اچھے کرافٹس بناتے تھے, and they were particularly famous for construction of tall buildings with lofty towers. ٹھیک ہے، وہ بہت اونچی اونچی بہت گرینڈ بلڈنگس بناتے تھے، ٹھیک ہے، اور ان کے جو آرکیٹیکچر اور ان کی جو کنسٹرکشن تھی وہ بڑی فیمس تھی، ٹھیک ہے. ان کی جو سوسائٹی تھی، جو آس پاس کے لوگ تھے جو باقی، ان میں ان کی بڑی ایک یعنی نام تھا کہ یہ لوگ تو واو بڑی سپر بلڈنگس بناتے ہیں، ٹھیک ہے. And they were outstanding in power and wealth. ان کے پاس منی بھی بہت زیادہ تھا، ان کے پاس طاقت بھی بہت زیادہ تھی، اور صرف طاقت نہیں، مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ ویسے جنرل پاور، ایک ہوتا ہے اسٹرینتھ، وہ فزیکلی بھی بہت اسٹرانگ تھے، ان کے پاس اسٹرینتھ بھی بہت زیادہ تھی. اور پتہ ہے اس کا ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ القرآن میں کی سورہ الفجر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں the likes of whom had never been created in the land، کہ ان کی طرح کا بنایا ہی نہیں گیا لینڈ کے اوپر کسی کو، ٹھیک ہے. وہ اتنے اسٹرانگ تھے کہ ان کے جیسا اللہ تعالیٰ نے کسی کو کریٹ ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے. تو وہ واقعی بہت اسٹرانگ تھے. اور
اسی وجہ سے ایک تو وہ بہت اسٹرانگ تھے، پھر ان کو اتنی اتنی زیادہ اسکلس تھی ان کے پاس، وہ اتنی اچھی اچھی بلڈنگس بنا لیتے تھے، ٹھیک ہے. تو وہ تھوڑے تھوڑے نہیں بلکہ کافی ایروگینٹ ہونا شروع ہو گئے تھے، ٹھیک ہے. وہ انیشلی تو وہ پروفٹ نوح علیہ السلام کے دین پر تھے، ٹھیک ہے. بٹ پھر کیا ہوا، آہستہ آہستہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھولنے لگے اور آئیڈلز ورشپنگ انہوں نے اسٹارٹ کر دی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ پارٹنرز ایسوسیٹ کرنے لگے، ٹھیک ہے. اور پھر ایروگینٹ بھی ہونے لگے. اب آئی ایم گوئنگ ٹو شو یو دا کنورسیشن بٹوین ہود علیہ السلام اینڈ ہز پیپل، اوکے، کہ وہ کیسے بات کرتے تھے. ہود علیہ السلام's message was very clear, like we learned in the message of Prophet Nuh alayhi salam. Hud alayhi salam said that worship Allah. ٹھیک ہے، وہ کہتے تھے اللہ کی عبادت کرو اور ایک اللہ کی عبادت کرو، پھر شرک بھی نہیں کرو، کسی اور کی عبادت نہیں کرو، ٹھیک ہے. اور اپنا جو اصل مقام ہے وہ بالکل نہ بھولو، ٹھیک ہے. کم بیک ٹو اللہ، فیئر اللہ، ٹھیک ہے. اور اللہ سے ڈرو، اللہ کے بارے میں کانشیس رہو. یہ جو تم لوگ اتنا کچھ کرنے لگے ہو، تم لوگ اللہ کو بھولنے لگے ہو، ٹھیک ہے. اینڈ اوبے می، مجھے بھی فالو کرو، میری بھی بات مانو، کیونکہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ٹرینڈ کیا ہے، تو آپ لوگ میری بات مانو گے تو کامیاب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے. اینڈ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آسک forgiveness فرام یور رب، کہ اللہ تعالیٰ سے سوری بھی کرتے رہو، معافی بھی مانگتے رہو جو مسٹیکس ہوتی رہیں، ٹھیک ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض نہیں ہوں اور پنش نہیں کریں. اینڈ ٹرن بیک ٹورڈز اللہ، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف یعنی توبہ بھی کرتے رہو، ٹھیک ہے. وہی والی بات ہے کہ واپس اللہ کی طرف لوٹتے رہو، سوری کرتے رہو. اور اگر آپ ایسے کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی ظلم نہیں کریں گے. اللہ will send the sky rain in showers. اللہ تعالیٰ نا کھلی بارش برسائیں گے. لیکن وہ بارش کھلی سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ پنشمنٹ والی بارش ہوگی، وہ اچھی بارش ہوگی جو آپ کو فائدہ دے گی. اینڈ اللہ will increase you in strength. آپ تو پہلے ہی اتنے آپ کے پاس اسٹرینتھ ہے، آپ اتنے طاقتور ہو. اگر آپ اللہ تعالیٰ کی اس طرح باتیں مانو گے نا تو پھر یہ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی جو پہلے اسٹرینتھ ہے نا اس میں مزید اضافہ کر دے گا، ٹھیک ہے. Then what disbelievers used to say? They used to say, we think you are foolish and a liar. ٹھیک ہے، وہ کیا کہتے تھے، ہم تو لگ رہا ہے کہ آپ بہت ہی زیادہ فول ہیں. فول پتہ کیا ہوتا ہے نا، جس کے پاس عقل بھی نہیں ہوتی اور علم بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اب وہ پروفٹ کو کہہ رہے تھے کہ آپ تو بے عقل ہو، آپ تو فول ہو، ایسی فضول باتیں کر رہے ہو، ٹھیک ہے، جس کا کوئی اتنا مقصد نہیں ہے. اینڈ a liar، اور اتنے جھوٹ بول رہے ہیں آپ، ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں، ہمیں تو کوئی یقین نہیں ہے آپ کی باتوں پہ، ہمیں تو آپ جھوٹے بھی لگتے ہیں اور فول بھی لگتے ہیں. استغفر اللہ. Then Hud علیہ السلام said, "Oh my people, I am not a fool, but an honest messenger of my Rabb." میں فول نہیں ہوں بلکہ میں بہت آنےسٹ اور بہت امین میسنجر ہوں اپنے رب کا، ٹھیک ہے. جو جس طرح میرے اللہ تعالیٰ مجھے بتاتے ہیں میں وہی آپ لوگوں کو گائیڈ کرتا ہوں، ٹھیک ہے. کوئی ایکسٹرا نہیں بتاتا، کوئی کم نہیں بتاتا، میں ایگزیکٹ ویسے ہی بتاتا ہوں. اور پھر انہوں نے ان کو سمجھایا کیا ہو گیا آپ لوگوں کو کہ آپ جو ہے یو کنسٹرکٹ اے سائن آن ایچ ہائی پلیس. مطلب آپ کیوں اتنی ان نیسیسری کام کرنے لگ گئے ہیں کہ ذرا کوئی ہائی پلیس آپ دیکھتے ہیں اس کے اوپر کوئی نہ کوئی آپ ایسا سائن بنا دیتے ہیں. کچھ جیسے ہوتے ہیں نا بنائے جاتے ہیں کہ یہاں ہم ایک میموری پلیس بنائیں گے کہ یہ یادگار رہے گی، ٹھیک ہے. کہ وائی یو کنسٹرکٹ اے سائن آن ایچ ہائی پلیس، ہر ہائی پلیس پہ آپ لوگ کو یادگار بنا دیتے ہیں جس کو دیکھ کے بس خالی لوگ امیوز کرتے ہیں، جسٹ ٹو امیوز، ٹھیک ہے، فار اونلی فار فن، یہ تفریح کے لیے آپ یہ کرتے ہیں. اینڈ میک ہیوج پیلسز اینڈ فورٹریسز، یعنی آپ بڑے بڑے پیلسز بھی بنا دیتے، قلعے بنا دیتے ہیں، ایز اف یو ول لیو دیئر فار ایور، ایسے کہ جیسے آپ نے ہمیشہ ہمیشہ جہاں رہنا ہو، حالانکہ دنیا تو اینڈ ہونے والی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کیوں اتنے بڑے پیلسز اور اتنے بڑے بڑے قلعے بناتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ یو اسٹرائک ادرس ایز ٹائرنٹس، کہ آپ لوگ جب کسی دوسرے کو پکڑتے ہو نا تو بڑا زیادہ اس کو سختی سے پکڑتے ہو. مقصد یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں، آپ بہت کروول بیہیو کرتے ہیں جو دوسرے لوگ کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے، ٹھیک ہے. اینڈ ان کے پاس اتنا کچھ تھا، جو قوم عاد ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی فیورز دی ہوئی تھی، ٹھیک ہے. ویسے تو بہت سی فیورز تھی، جسٹ ہم ان کو نیم کرتے ہیں جس طرح قرآن میں مینشن ہے. تو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیٹل دی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، یعنی کہ جس طرح ہوتے ہیں نا مویشی ہوتے ہیں جن سے آپ ملک لیتے ہو، جن سے آپ میٹ لیتے ہو، لائک کاؤ، شیپ، گوٹس، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کیٹل دے رکھے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو گارڈنز دیے تھے، ٹھیک ہے، چاہے وہ فروٹس کے گارڈنز ہوں یا ویجیٹیبل کے گارڈنز ہوں یا، ٹھیک ہے.
یا گراس لینڈز، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو گارڈنز دے رکھے تھے. یعنی مقصد یہ ہے کہ ان کو بہت سی نعمتیں دی ہوئی تھیں، اور ان کے پاس چشمے تھے پانی کے، تاکہ وہ ذرا اپنے پودوں کو پانی دے لے آرام سے، پھر ان کے پاس بڑی زیادہ زیادہ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس گرو کریں. اور ان کے پاس چلڈرن بھی تھے، یعنی ان کی جو اولاد تھی نا وہ زیادہ ہوتی تھی، ان کے پاس زیادہ چلڈرن ہوتے تھے. ٹھیک ہے، تو پھر اتنی کچھ دنیا کی چیزیں ہو تو انسان بھولنے لگتا ہے نا اللہ تعالیٰ کو، تو وہ بھی بھولنے لگ گئے. ہود علیہ السلام نے ان کو پتہ ہے کیا کہا؟ حود علیہ السلام نے کہا fear Allah who has blessed you with cattle, children, gardens and springs. اللہ کے بارے میں کانشیس رہو، اس اللہ سے ڈرو جس نے اتنی فیورز کیے، اتنا کچھ آپ کو دے دیا، کیٹل دے دیے، چلڈرن دے دیے، گارڈنز دے دیے، اسپرنگز دے دیے یعنی کہ چشمے دے دیے. تو اور دوسرا میں آپ کو جو ہے نا گائیڈ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو میں وہی والی بات جیسے نوح علیہ السلام نے کی تھی، میں کوئی آپ سے منی تو نہیں مانگتا، میں آپ سے بدلے میں کوئی فیور تو نہیں مانگتا، میں یہ صرف اللہ کے لیے کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اور مجھے تو اجر اللہ تعالیٰ دیں گے. ان اجریہ الا علی رب العالمین، کہ میرا اجر، میرا ریوارڈ تو اس پر ہے جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے. ٹھیک ہے، جیسے انہوں نے کیا کہا تھا نوح علیہ السلام کے بارے میں، قرآن میں کیا آتا ہے؟ انہوں نے کہا تھا ان اجریہ الا علی اللہ، اور انہوں نے کیا کہا؟ ان اجریہ الا علی رب العالمین. ٹھیک ہے، ایک ہی بات ہے نا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ I fear for you the punishment of a terrible day، کہ اگر آپ لوگ نہیں نا اپنا یہ ایروگنٹ رویہ چھوڑو گے، اور یہ پرائیڈ، اور یہ جو آپ لوگوں اپنی بلڈنگز پہ بڑا زیادہ ایک پرائیڈ ہے، اور آپ کو اپنی پاور پہ بہت زیادہ ایک ناز ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دے رکھا ہے اس کو، اگر آپ اتنا ایروگنٹ رویہ چھوڑو گے نہیں نا، اور اللہ کو دوبارہ سے یاد نہیں کرو گے، تو I fear for you the punishment of a terrible day. ٹھیک ہے، کہ مجھے ڈر لگتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر عذاب نہ لے آئیں. Then what they said, disbelievers said, oh Hud, you have not brought clear proof to us. ہمیں نا اس کی کوئی ہمیں پروف نہیں لگتا کہ آپ کچھ سچ بول رہے ہیں، آپ باتیں تو بہت کر رہے ہیں لیکن آپ نے ہمیں کوئی اس کا ایویڈنس نہیں پرووائڈ کیا. ٹھیک ہے، we will not leave our gods due to you. ہم صرف آپ کی وجہ سے اپنے گاڈز چھوڑ دیں. اب یہ دیکھیں آپ نے گاڈز لکھا میں چھوٹے جی کے ساتھ، یعنی بہت سارے گاڈز. گاڈ تو ایک ہوتا ہے بڑے جی کے ساتھ جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے گاڈز بنائے ہوئے تھے، اپنے بت بنائے ہوئے تھے. انہوں نے کہا وی ول ناٹ لیو آور گاڈز ڈیو ٹو یو، ہم اپنے گاڈز کو آپ کی وجہ سے تو نہیں چھوڑ دیں گے. اینڈ وی ول ناٹ بلیو یو، اور آپ کے اوپر ہم ایمان بھی نہیں لائیں گے. آپ کو پتہ ہے اللہ کو بھی ایمان لانا ہوتا ہے اور اللہ کے پروفٹ پہ بھی ایمان لانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہم آپ کے اوپر بھی بلیو نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، and it is same whether you advise us or not, we will not be punished. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا تھا نا میں پنش سے ڈرتا ہوں کہ آپ کے اوپر پنشمنٹ نہ آ جائے. وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں لگتا کہ ہمارے اوپر کوئی پنشمنٹ آ جائے. ٹھیک ہے، اتنے ہمارے پاس ریسورسز ہیں، اتنی ہمارے پاس اسکلز ہیں، اور ہمیں نہیں لگتا کہ ہمیں کبھی کوئی پنش کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اور بلکہ ہاں انہوں نے پتا کیا کہا؟ انہوں نے کہا some of our gods have possessed you with evil. ہمیں تو یہ لگتا ہے جیسے آپ کا نا آپ کے اوپر نا اثر کر دیا، ہمارے جو گاڈز ہیں نا، جو ہمارے بت ہیں، انہوں نے آپ کے اوپر کچھ الٹا اثر کر دیا کہ آپ جو ہے نا بہکی باتیں کرنے لگ گئے ہیں. ٹھیک ہے، then Hud علیہ السلام said I am free from what you associate with Allah. ٹھیک ہے، کہ میں تو فری ہوں اس سے جو کہ آپ اللہ کے ساتھ پارٹنرز بناتے ہیں، اللہ کے علاوہ جو دوسروں کو آپ عبادت کرتے ہیں، جو دوسروں کو پوچھتے ہیں، اس سے تو میں فری ہوں. اصل میں ادھر مراد یہ ہے کہ میں بیزار ہوں یہ جو دوسروں کی عبادت کرتے ہیں. اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ نہیں نصیحت پکڑتے، پلاٹ اگینسٹ می آل ٹوگیدر آئی پٹ مائی ٹرسٹ آن اللہ، کہ اب کر لو میرے خلاف جو آپ لوگوں نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب میں اپنا ٹرسٹ جو ہے نا وہ اللہ کے اوپر پٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، میں اللہ کے اوپر توکل کرتا ہوں. تو کیا ہوا پھر؟ پتہ ہے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ٹھیک ہے، وہ اتنے ایروگینٹ تھے، انہوں نے اپنا بیہیویئر ٹھیک نہیں کیا اور انہوں نے اللہ کی بھی عبادت نہیں کی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ said we sent against them the barren wind. ٹھیک ہے، کہ ہم نے ان کے اگینسٹ ایسی ہوا بھیجی جو کہ سب کچھ تباہ کرنے والی تھی. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر کچھ صحیح نہیں رہتا. ٹھیک ہے، سب اس نے تباہی پھیر دی. So they were destroyed by a screaming violent wind. جو wind تھی نا، ٹھیک ہے، وہ بہت تیز تھی، تباہی کرنے والی تھی، اور screaming مطلب شور مچانے والی تھی. جیسے آپ کو آواز آتی ہے نا کہ جیسے کبھی بہت تیز آندھی آئی ہوئی اور کنٹینیوسلی چلتی جائے تو عجیب سے ایک ساؤنڈ آتی ہے، پتہ نہیں آپ نے سنی ہے کبھی کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ویسے محفوظ رکھے. وہ بہت شور کرنے والی ونڈ تھی اور تیز، تند و تیز. ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہوا یہ دیکھیں آپ. اللہ imposed upon them that wind
for 7 nights and 8 days. ٹھیک ہے, لگاتار 7 nights and 8 days. ٹھیک ہے, آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ 7 nights and 7 days اور پھر ایک اگلا ڈے ایکسٹرا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کے اوپر کنٹینیوسلی یعنی وداؤٹ اینی بریک, ٹھیک ہے, اس کو کنٹینیوسلی ان کے اوپر امپوز رکھا. استغفر اللہ, یہ بہت تیز آندھی تھی. ٹھیک ہے, as if they were hollow trunks of palm trees. اور اینڈ پہ وہ ایسے ہو گئے, ظاہر ہے وہ اتنے زور کے لگے گرے. ٹھیک ہے, اور وہ ایسے ہو گئے جیسے کہ ایک پرانا پام ٹری ہوتا ہے نا, ڈیٹ پام ٹری آپ امیجن کریں. ٹھیک ہے, جو اس کا ٹرنک ہوتا ہے وہ اندر سے اگر ہالو ہو جائے, وہ جب بہت پرانا ہو جاتا ہے تو اندر سے وہ کھوکھلا ہو جاتا ہے, خالی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے نا بھرا ہوا اسٹیم, ایک ہوتا ہے اندر سے خالی. تو ایسے گرے پڑے تھے جیسے کہ ٹرنکس آف پام ٹری ہو جو کہ پرانے ہوں, اندر سے خالی ہوئے ہوئے. استغفر اللہ, استغفر اللہ. Then do you see of them any remains. تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم لوگوں کو ابھی بھی, جو دنیا میں قرآن پڑھنے والے ہیں یا غور کرنے والے ہیں, تم لوگوں کو ابھی بھی کچھ ان کا باقیہ حصہ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی بھی تم لوگوں کو کوئی آثار نظر آتے ہیں ان کی زندگی. پتہ ہے جہاں ان کا یہ تباہی ہوئی تھی وہاں بالکل اب کوئی آثار نظر نہیں آتے, مطلب ہے کہ کوئی زندگی نہیں گرو کر سکتی وہاں پہ. ٹھیک ہے, اور جو یہ ہوا تھی نا, تھوڑا سا میں یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ بہت ٹھنڈی تھی, بہت تیز تھی اور بہت شور والی تھی. ٹھیک ہے, تو اس اور نان سٹاپ یعنی کہ چلتی رہی. استغفر اللہ. دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ says وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. ٹھیک ہے, and we cut off the roots of those who denied our signs. ابھی میں نے یہ جسٹ شو کیا ہوا آپ کو کہ اگر ایک پلانٹ ہے, اگر اس کو روٹ آؤٹ کر دیا جائے, اس کو جڑ سے ہی کاٹ دیا جائے, تو پھر وہ زندہ نہیں رہتا نا, کہ زندہ رہ سکتا ہے. پلانٹ اگر جڑ سے توڑ دیا جائے تو وہ زندہ رہتا ہے, مجھے لکھ کے بتائیں. ہاں بالکل, جب پلانٹ جو ہے نا وہ بیس ہی کس پہ کر رہا ہوتا ہے, وہ اپنی روٹس کے اوپر بیس کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو اس کو اسٹرینتھ بھی وہیں سے ملتی ہے, فوڈ بھی وہیں سے ملتی ہے. ٹھیک ہے, اسٹرینتھ ملتی ہے نا اس کو کھڑا رہنے کے لیے اسٹرینتھ چاہیے ہوتی ہے, اور پھر اس کو فردر گرو کرنے کے لیے بھی کنیکشن چاہیے ہوتا ہے زمین کے ساتھ. تو وہ ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کو کھیر دیا, اس طرح وہ ایسے گرے پڑے تھے جیسے کوئی پرانے ٹریز کے ٹرنکس ہوں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے اکھیڑا, ایسا ان کو ختم کیا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ we cut off the roots of those who denied our signs. تو لیکن کس کا کے ساتھ ہم نے یہ سلوک کیا, وہ جو کہ جنہوں نے ہمارے سائنس کو دیکھ کے اور بلیو نہیں کیا, پروفٹ کے اوپر بلیو نہیں کیا اور ایمان نہیں لائے. ٹھیک ہے, آگے آتا ہے قرآن میں کہ اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے. ٹھیک ہے, تو وہ ایمان نہیں لائے, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا. اور پھر فردر یہ کہ اب ان کی کوئی جنریشن بھی آگے نہیں چلی. ایک کوئی بچہ بھی رہ جاتا ہے نا, تو اس کا آگے سے کوئی اور بچہ ہوتا, پھر کوئی اور, تو جنریشن چل پڑتی نا, لیکن کوئی بندہ اللہ نے ان کا نہیں چھوڑا, صرف بلیورز چھوڑے تھے. ٹھیک ہے, اینڈ سو وی سیوڈ بلیورز بائی مرسی فرام اس. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے اپنی مرضی سے بلیورز کو پھر سیو کر لیا. ٹھیک ہے, الحمدللہ. تو اس طرح ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بات نہیں نہ مانی جاتی اور بالکل اللہ کی طرف واپس بھی نہیں انسان پلٹتا اور شرک بھی کرنے لگتا ہے, تو اللہ تعالیٰ پھر جو ہے نا پھر یہ پانشمنٹس آئی ہیں قوموں پہ, ہم نے یہ سیکھا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر یہ ہے کہ جو بلیو کرنے والے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ الحمدللہ بچا لیا کرتے تھے. اب اس سے لیسن کیا کیا لرن کیا آپ لوگوں نے اس اسٹوری سے, کون بتائے گا جی؟ ریز ہینڈ کرے گا یا میں خود پوچھوں؟ جی زوہا. اللہ تعالیٰ کی بات ماننی چاہیے. جی بالکل, اللہ تعالیٰ کی بات ماننی چاہیے. شاباش. ٹھیک ہے, میرے پاس تو بہت انٹیلیجنٹ بچے ہیں ماشاءاللہ. آگے جی مریم جی. غرور نہیں کرنا. ویری گڈ, غرور نہیں کرنا چاہیے. ویری گڈ لیسن. ٹھیک ہے, ہمیں پراؤڈ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہوتی ہیں نا ان کو, ان کے اوپر بالکل پرائڈ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ کیا کرنا چاہیے, اگر پرائڈ نہیں کرنا چاہیے تو اس کی ریورس کیا ہونا چاہیے, گریٹفل رہنا چاہیے, ہے نا, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اب کون بتائے گا جی؟ ڈونٹ بی ایروگینٹ. اچھا ایمان خان کیا کہہ رہی ہیں؟ ڈونٹ بی ایروگینٹ. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے ایمان. You can say الحمدللہ, جیسے اب ہوتا ہے نا ان لوگوں نے الحمدللہ نہیں کہا, اور انہوں نے جیسے بس کہتے رہتے ہیں کہ ہاں ہم نے اتنی اچھی چیزیں ہمارے پاس, اور ہم لوگ اتنی اچھی طرح بلڈنگز بنا لیتے ہیں, تو ہم لوگ کیسے اس عذاب نہیں آئے گا ہمارے اوپر, ہے نا. بندے کو الحمدللہ کہنا چاہیے. بالکل
ویری گڈ. اللہ تعالیٰ کا گریٹفل رہنا چاہیے اور الحمدللہ کہنا چاہیے. ماشاء اللہ. گڈ. ہاں جی ارسلان آپ بتائیں. Worship Allah. ویری گڈ. ورشپ اللہ. اوکے چلیں ہم آگے چلتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ جی بہت اچھے اچھے لیسنز آپ لوگوں نے بتائے ہیں. سو یس وی لرن دیٹ ڈونٹ ایسوسیٹ پارٹنرز ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ٹھیک ہے شرک نہیں کرنا چاہیے. اور عمر نے میسج کیا جی اللہ سے ڈرنا چاہیے. بالکل ٹھیک عمر نے کہا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. ٹھیک ہے بے خوف نہیں ہونا چاہیے. ویری گڈ عمر. ورشپ اللہ. ٹھیک ہے فیئر اللہ اوبے اللہ اللہ کی بات مانیں. ٹھیک ہے اب اللہ تعالیٰ کو کیسے پتہ چلے گا ہم اللہ سے ڈرتے ہیں؟ ظاہر ہے جب ہم اللہ کی بات مانیں گے تو. ٹھیک ہے اوبے اللہ رسول جو اللہ تعالیٰ نے پروفٹ سینڈ کیا ہوتا ہے نا اس کی بھی بات مانتے ہیں جیسے ماننی ہوتی ہے. جیسے اب ہمارے لیے کون سے پروفٹ کی بات جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں حتمی وہ دلیل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ٹھیک ہے تو اب ہم نے ان کی جو چھوڑی ہوئی باتیں ہیں ان سب کو یعنی انہوں نے جو ہمیں باتیں بتائی تھی جو علم دیا ہے ہم نے اس کو بھی اس پر بھی عمل کرنا ہے انشاءاللہ. ڈو گڈ اونلی فار اللہ سیک. ٹھیک ہے یہی پروفٹس کہتے تھے نا ان اجری الا علی اللہ کہ میرا اجر میرا ریوارڈ اللہ کے لیے تو میں اللہ کے لیے کام کرتا ہوں. ٹھیک ہے اچھے کام. ڈونٹ ہیو پرائڈ اینڈ ایروگینس. ٹھیک ہے ہمیں ایروگینٹ نہیں ہونا ہمیں پراؤڈ نہیں ہونا. ڈونٹ ریلائی آن آور اون اسٹرینگس کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پاورز دی ہوتی ہیں نا جو کرنے کی صلاحیتیں دی ہوتی ہیں جو کیپیبلٹیز دی ہوئی ہوتی ہیں تو ہمیں صرف اس کے اوپر ریلائی نہیں کرنا چاہیے. ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور یہ ماننا چاہیے کہ یہ ہم اللہ کی مدد سے کر پا رہے ہیں. ٹھیک ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے سوری کرتے رہنا چاہیے. کیوں ہم ہیومن ہیں نا ہم سے مسٹیکس ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے سوری کرتے رہنا چاہیے. پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پنشمنٹ سے بچنے کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جیسے ہم عذاب جہنم سے بچنے کے لیے کرتے ہیں اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم. ٹھیک ہے اسی طرح ہمیں اللہ تعالیٰ ہر شر سے محفوظ رہنے کی دعا مانگنی چاہیے. اینڈ ہیو ٹرسٹ آن اللہ. ٹھیک ہے اللہ کے اوپر ٹرسٹ بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بلیورز کو مشکل سے مشکل سچویشن کے اندر سے بھی نکال لیتے ہیں. And now I have shown you here the dua at time of wind blowing کہ wind blowing کے وقت جو ہم نے پڑھنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے اور یہ کون پڑھتے تھے کون پڑھتا ہوگا یہ دعا جب ونڈ بلو کرتی تھی؟ جی بتائیں مصطفیٰ آپ بتائیں. Whenever the wind was stormy, the messenger of Allah used to say, Very good. Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma fiha wa khayra ma ursilat bih. MashaAllah. Oh Allah, I ask you for what is good in it, and the good which it contains, and the good of that which it was sent for. Very good. Very good. وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. And I seek refuge with you from what is evil in it, what evil it contains, and the evil of what it was sent for. ویری گڈ تھینک یو جزاک اللہ خیرن کثیرا. تو یہ آپ نے ماشاء اللہ ساری دعا پڑھ لی اور اس کی ٹرانسلیشن بھی پڑھ لی. تو بیسیکلی یہ دعا کون کرتے تھے؟ مریم نے بھی جواب دیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے. ٹھیک ہے تو اب ہم یہ دعا سیکھیں گے. میں آپ کو دعا تھوڑے سے ٹائم میں ابھی نہیں سکھا سکتی لیکن آپ لوگوں نے یہ لرن کرنی ہے یہ ٹارگٹ رکھنا ہے. ٹھیک ہے لیکن یہ امپورٹنٹ ہے کہ تو آپ لوگوں نے یہ دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ I ask you for what is good in this wind اور ہوا. ٹھیک ہے and I seek refuge with you from what is bad in it. ٹھیک ہے what is evil in it. جو بھی اس ہوا کے اندر اچھا ہے وہ ہمیں عطا کریں اور جو کچھ اس کے اندر برا ہے اس سے ہمیں بچا دیں. ٹھیک ہے اور پھر ہمیں ٹائم ملا زیادہ تو ہم اس کو دعا کو سیکھیں گے بھی. ایک دفعہ میں ریڈ کر دیتی ہوں. اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ. ٹھیک ہے کہ اس کے اندر جو اچھا ہے وہ ہمیں عطا کریں یا جس اچھے کے لیے یہ بھیجی گئی ہے اور جو برا ہے اسے ہمیں بچا لیں یا جس برے کے لیے یہ بھیجی گئی ہے. یہ دعا کرنی کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی نا ان کے اوپر ہوا کا ہی تو عذاب آیا تھا نا. وہ اتنی تیز ہو گئی تھی اور وہ سٹاپ بھی نہیں ہوئی تھی. تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ ہمارے لیے اچھی اس میں فیوریبل رکھیں.
اور یہ میں نے ہلکا سا ایک بس اسکیچ بنایا کہ جس سے پتہ چلے کہ ہم کون کون سے پروفٹس کو کور کرتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ان کی ایک ہمیں پتہ چلتی جائے، ایک ٹری سا بھی پتہ چلتا جائے نا کہ پہلے کون سے پروفٹ تھے اور پھر کون سے پروفٹ تھے. لکھیں ذرا چیٹ باکس میں، لکھیں پہلے کون سے پروفٹ تھے جن کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. ویری گڈ، آدم علیہ السلام. ٹھیک ہے، گڈ. ایمان، فاقہ اینڈ عمر نے بتایا کہ جی آدم علیہ السلام. مریم نے بھی بتایا، گڈ. اچھا، اس کے بعد تھے جی شیث علیہ السلام. ٹھیک ہے، حضرت شیث علیہ السلام تھے اور ان کے بارے میں ہم نے نہیں پڑھا ابھی. ٹھیک ہے، اور پھر جی تھے اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام تھے، ان کے بارے میں بھی ہم نے نہیں پڑھا. ٹھیک، اور پھر اس کے بعد کون تھے جن کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے؟ نوح علیہ السلام. جی بالکل، نوح علیہ السلام کی ہم نے اسٹوری سنی تھی. اور اس کے بعد پھر ہم نے کس کی سنی ہے آج؟ ہود علیہ السلام کی. شاباش، ٹھیک ہے بھائی، سب کے ریٹرن میں آنسر آ رہے ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو پھر ہم نے آج کون سی سنی ہے؟ ہود علیہ السلام کی اسٹوری سنی ہے. الحمدللہ. اور یہ جو بلو سرکل ہے نا، ان کو ہم نے کور کیا. جو گرے سرکل ہے نا وہ ہم نے پڑھے نہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کہاں کہاں تھے. تو الحمدللہ ہماری کلاس تو ماشاءاللہ اینڈ ہو گئی. ہم ایک دفعہ اینڈ دعا کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں ہوم ورک کے اوپر. الحمدللہ کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ہاں جی، میں نے آپ لوگوں کو ہوم ورک بھی دیا تھا کچھ. اس دفعہ میں نے ریٹن ہوم ورک نہیں دیا تھا. ٹھیک ہے، کیا ہوم ورک دیا تھا میں نے؟ کہ آپ لوگوں نے یہ جو حضرت نوح علیہ السلام نے دعا پڑھی تھی نا بورڈ کے اوپر، آپ نے کسی بھی ٹرانسپورٹ کے اوپر پڑھنی تھی جب آپ نے ٹریول کرنا تھا. ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ٹریول کرنا پڑا نا تو پھر بھی یاد کرنی تھی. تو اب مجھے کون سنائے گا یہ دعا؟ فاطمہ، یس، آپ سنائیں مجھے یہ دعا. بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم. ویری گڈ، ویری گڈ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرن کثیرا. اب اور کون سنائے گا؟ زوہا، آپ سنائیں. بسم اللہ مجریہا مرساہا ان ربی لغفور رحیم. ویری گڈ، ماشاء اللہ. مجھے مصطفیٰ اور مہروین کا جو ہے نا وہ وائس میسج بھی آ گیا تھا، ٹھیک ہے، اس دعا کا. لیکن آپ مجھے ادھر بھی سنا سکتے ہیں. مصطفیٰ if you want to، سنائیں گے آپ؟ یس ٹیچر. سنائیں. بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم. ویری گڈ. ہاں جی امامہ، آپ سنائیں گی؟ مجھے بھول گیا تھا یاد کرنا. کوئی بات نہیں، آپ اسکرین پہ دیکھ کے ٹرائی کریں گی؟ آپ ٹرائی کریں، میں آپ کی ہیلپ کرتی ہوں. بسم اللہ بسم اللہ مجریہا مجریہا ومرساہا ومرساہا ان ربی ان ربی لغفور الرحیم. لغفور رحیم. ماشاء اللہ، ویری گڈ. ایزی سی ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو تھوڑا پریکٹس کریں گے، اب آپ کو یاد بھی ہو جائے گی. تھینک یو، جزاک اللہ خیرن کثیرا. جی مریم، آپ کریں. بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم. ویری گڈ، ماشاء اللہ، ویل ڈن. اب جی انابیہ، آپ پڑھیں. بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم. ویری گڈ، ماشاء اللہ. اور آپ کا ہوم ورک مجھے ملا تھا، میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس کو اٹیچ کروں گی، ٹھیک ہے. ایمان فا کہ آپ لوگ پڑھ لیں. بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم. فا کیا؟ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم. ویری گڈ. ایمان، آپ پڑھیں. بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم. بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم. ہم نا اب آپ پڑھیں. بسم اللہ بسم اللہ مجریہا مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم. پھر سے پڑھیں گے ایک دفعہ اور. بسم اللہ بسم اللہ مجریہا مرساہا ان ربی غفور رحیم. ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.